إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون اے ایمان والو، ہلاکت میں نہ ڈال دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اور جو ایسا کرے تو وہ ہیں گھاٹا پانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے اور وہ کہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے کچھ مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو وہ اس میں تاخیر نہیں کی جاتی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ حضرات گرامی، اللہ وحدہ لا شریک کا بے شمار
بے شمار اور بے حد و حساب شکر و احسان ہے کہ اس نے زندگی میں یہ جمعہ بھی نصیب فرما دیا ہے۔ اور معلوم نہیں ہے کسی کو بھی کہ آئندہ جمعہ کس کو نصیب ہوتا ہے اور کس کو نصیب نہیں ہوتا۔ درود و سلام بے شمار لاتعداد ان گنت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ خوش قسمت ہیں یہ لوگ اور یہ امت جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے آخری نبی کا امتی بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں آنے کے لحاظ سے میں سب سے آخر میں آیا ہوں، اور تم آخری امت ہو جو امتوں میں سب سے آخر میں آئی ہو۔ اور جب اللہ وحدہ لا شریک جنت میں داخل فرمائے گا تو سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور میں اپنی امت کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ حضرات گرامی، یہ دنیا، یہ جہان اور اس دنیا جہان کا تمام نظام فانی ہے۔ کل من علیہا فان۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں جہان کی، کائنات کی ہر چیز فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہمیشہ رہنے والی اور باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے اور اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ ہم نے جس طرح پہلے لوگ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، ہم نے بھی ایک دن دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت غیر فانی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور آخرت کو جانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے موت ایک دروازہ بنایا ہے۔ اس دروازے سے، موت والے دروازے سے گزر کر ہر شخص نے اگلے جہان کی طرف جانا ہے۔ موت کے علاوہ اور کوئی راستہ اور دروازہ نہیں ہے جس راستے اور دروازے سے کوئی آخرت کو جا سکے۔ موت ایک حقیقی
امر ہے اللہ وحدہ لا شریک کا۔ دنیا کی ہر بات میں اختلاف ہو سکتا ہے، دنیا میں مختلف ذہن کے لوگ اور فرق رہتے ہیں، کچھ کو اللہ وحدہ لا شریک نے دین کی سمجھ عطا فرما دی اور دین کے ادراک ہونے کی وجہ سے وہ موت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ موت آنے والی ہے۔ لیکن بہترے ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، دوسرے مذاہب اور دوسرے فرق سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو دہریے ہیں، اللہ کو بھی نہیں مانتے لیکن موت کو وہ بھی مانتے ہیں۔ جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی موت کو مانتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے۔ تو گویا موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام کائنات کے رہنے والوں کا اتفاق ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری جاری رکھیں، اور موت یہ نہیں کہ بتلا کر آتی ہے، یا کسی کو موت کے بارے میں علم دیا جاتا ہے کہ اب تم مر جاؤ گے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیمار بیٹھے رہتے ہیں اور تندرست چلے جاتے ہیں۔ موت کی 3 منزلیں، زندگی کی 3 منزلیں ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بڑھاپے کے بعد زندگی کی کوئی منزل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، دنیا کی عیش و آرام اور خوشیوں کو مٹا دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو موت کے بعد آنے والے احوال کے بارے میں تیاری کی طرف رغبت ملتی ہے۔ اگر جو موت کو بھلا دے تو اس کے دل سے آخرت کی فکر اٹھ جاتی ہے۔ اس دنیا دار العمل ہے اور دنیا دار الجزا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان جو عمل کرتا ہے آخرت میں اس کو بدلہ ملے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت والے دن تمہارے اعمال کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا، جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے ساتھ نگران مقرر کیے ہیں، ہر انسان کے ساتھ نگران مقرر کیے ہیں، جو نیکی اور بدی ہر عمل لکھتے جاتے ہیں اور عمل کی کتاب تیار ہوتی جاتی ہے۔ اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو کتاب عمل بند کر دی جاتی ہے، ٹھپ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد کوئی عمل اس کے اندر درج نہیں ہوتا، مگر 3 عمل مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ کے حکم سے اس کی کتاب میں درج ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر 1، صالح اولاد کو قرآن پڑھایا، دین پڑھایا، ان کی اچھی تربیت کی، ان کو نمازی بنایا، نیک بنایا، تو بعد میں وہ نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، والدین کے لیے بخشش کی دعا کرے گا،
تو والدین کو، ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی اس اولاد کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ لیکن اگر صالح اولاد ہے، کسی وقت ماں باپ کے لیے اسپیشل دعا نہیں بھی کرتی، تو یہ نماز پڑھنا، اس کا روزے رکھنا، اس کا نیکیاں کرنا آٹومیٹک اس کے والدین کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے۔ ان کو اپنا ثواب ملتا ہے، اولاد کو اپنا اجر ملتا ہے، ان کے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکیاں اپنے طور پر درج ہوتی ہیں، لیکن ان کی نیکیوں کا اجر ان کے والدین کو بھی برابر ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ وہ عمل ہے جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق کیا جائے، اور جب تک وہ صدقہ جاریہ دنیا میں موجود رہتا ہے، جیسے یہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑی مسجد بنائی ہے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ جن احباب نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے، اس پر سرمایہ خرچ کیا ہے، اس پر وقت قربان کیا ہے، اور پھر اس کو آباد بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ رہے گی، کیونکہ دنیا کی جائیداد تو وراثت میں تقسیم ہو کر بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ مربع ایکڑوں میں باقی رہتے ہیں، اور ایکڑ بیگھوں میں چلے جاتے ہیں، بیگھی کنالوں میں چلے جاتے ہیں، کنال مرلوں میں چلے جاتے ہیں، اور بالآخر کئی مربوں کا مالک اس کی جائیداد مرلوں میں تقسیم ہو کر وجود کھو بیٹھتی ہے۔ لیکن یہ مسجد یا دیگر مساجد جو توحید و سنت کا مرکز ہیں، یہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتی۔ جہاں مسجد بن گئی ہے تو قیامت تک مسجد رہے گی، اور قیامت تک اس مسجد کے بنانے والوں کو، اس کی تعمیر کرنے والوں کو، اس پر اپنا سرمایہ خرچ کرنے والوں کو برابر سے ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اور دوسرا، کہیں پانی کی ضرورت ہے، اب تو پہلے زمانے میں کنوؤں کا رواج تھا، لوگ منزلوں کے ذریعے سفر کرتے تھے، اور ہر منزل پر کنویں کا انتظام ہوتا تھا، لوگ وہاں ٹھہرتے تھے، پانی پیتے تھے، قیام کرتے تھے، پھر اگلی منزل کی طرف جاتے تھے۔ اب تو وہ سلسلہ نہیں رہا، پھر بھی جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہے، یا نلکا لگوانے کی ضرورت ہے، کنواں لگوانے کی ضرورت ہے، تو جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، کنواں لگوانے والوں کو، نلکا لگوانے والوں کو، ہینڈ پمپ لگوانے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، جب تک وہ اس نیکی کا وجود قائم رہے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کو قرآن لے کر دے دیا پڑھنے کے لیے، جب تک وہ قرآن، جیسے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، قرآن لے کر دے دیا، یا جیسے دینی کتابیں ہیں، ان کی اشاعت، ان کی تقسیم، ان کو آگے پھیلانا، پہنچانا، جب تک وہ کتابیں، وہ قرآن لوگ پڑھتے رہیں گے، وہ اپنے صدقہ کرنے، اس پر مال خرچے کرنے والوں کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اور تیسرا، وہ علم جو لوگوں کو سکھایا، پڑھایا، دینی علم بھی اور دنیا کا علم بھی جو دین کے تابع ہو۔ ایسا علم نہیں جو دین کے تابع نہ ہو، اور علم پڑھتے 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 دین کا بچے کو جوانی تک کوئی علم ہی نہ ہو کہ دین کیا چیز ہے۔ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، بڑا صاحب جائیداد تھا، اس نے اس کو بڑا علم پڑھایا، دنیا کا علم، پھر آگے امریکہ بھیجا، اور بھی بہت سے ملکوں میں بھیجا، اس نے بہت ڈگریاں حاصل کی۔ آخر اس کو اطلاع ہوئی کہ تیرا والد فوت ہو گیا ہے۔ وہ آیا، جنازہ تیار تھا، وہ ایک طرف کھڑا تھا، کہنے والوں نے کہا کہ جنازے میں شامل ہو جاؤ، اپنے باپ کا جنازہ پڑھو۔ اس نے کہا ہائے افسوس کہ میرے باپ نے مجھے بہت پڑھایا، میرے پاس
بہت سی ڈگریاں ہیں، لیکن میرے باپ کو ان ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پڑھانے کا فائدہ تو ہے کہ بے شک دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرو، بچوں کو پڑھاؤ، لیکن دین کو نہ بھلاؤ، دین بھی پڑھاؤ۔ بچے دین کے تابع رہ کر جتنا بھی علم پڑھیں، ہنر سیکھیں، وہ جائز ہے۔ یہ ہے مرنے کے بعد اگر کسی کو قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، دین کا علم پڑھایا، تو جب تک اس سے استفادہ لوگ کرتے رہیں گے، اس وقت تک اس پڑھانے والے استاد کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کے مدات ہیں، ان پر بھی توجہ فرمائیے گا۔ جیسے آپ مساجد میں، مدارس میں دینی طلباء کی دینی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، اور وہاں دین پڑھتے ہیں، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بچے حدیث پڑھتے ہیں، دین کا علم پڑھتے ہیں، نمازیں سیکھتے ہیں، تو ان کا یہ دین پڑھنا، پڑھانا، عمل کرنا، یہ بھی اپنے معاونین کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا کے اندر جو عمل کرتے ہو، قیامت والے دن تمہیں اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ لا ظلم اليوم، اس دن لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اس دن کسی جان پر ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا، بلکہ دنیا کے اندر انسان نے جو کچھ کیا ہوگا، اچھا یا برا عمل، اس کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا۔ نیکوکار اور صالحین، پکے موحدین، متبعین سنت، دین کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے، عقیدوں کو توحید کی دولت سے لبریز کرنے والے، قیامت والے دن کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اور جن کی عقیدوں کے اندر شرک ہوگا، بدعت ہوگی، بدعملی ہوگی، وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ مجھ پر راضی ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادات میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا ایک ہی جگہ پر، اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے یہ برگزیدہ پیغمبر بھی اگر بالفرض والمحال شرک کر بیٹھتے تو میں ان کی عمل بھی ضائع کر دیتا۔ یہ ہماری تنبیہ کے لیے ہے، نبی شرک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو نبی بنانا ہوتا ہے، شروع سے ہی اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، وہ معاشرہ، وہ قبیلہ، وہ بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ آپ شروع سے لے کر نبوت کا تاج سر پر آنے تک آپ نے شرک نہیں کیا، اللہ نے آپ کو شرک سے محفوظ رکھا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سن شعور کو پہنچے تو آپ کچھ ستو اور کچھ پھانی لے کر غار حرا میں چلے جاتے تھے، اور کئی روز وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے شرک سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک جس کے پاس توحید کی دولت ہے، انسان کے نامہ اعمال میں سب سے بڑا عمل، یاد رکھیے گا، انسان کے نامہ اعمال میں سب سے بڑا عمل توحید ہے۔ جس کے نامہ اعمال کے اندر توحید ہے وہ کامیاب ہے،
اور جس کے نامہ اعمال کے اندر توحید نہیں، شرک ہے، وہ بھلے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اللہ تعالیٰ اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اس لیے حضرات گرامی، موت سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ موت ایک اللہ تعالیٰ کا حقیقی عمل ہے، اور جس شخص کی جتنی موت ہے، جتنی زندگی ہے، زندگی جب ختم ہوتی ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، اسی وقت موت آ دبوچتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو رات کو اچھے بھلے سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو ان پر موت وارد ہو چکی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی رات کو ٹھیک ٹھاک سوئے تھے، بس سوتے میں ہی فوت ہو گئے۔ حادثات ہیں بسوں کے، ویگنوں کے، ٹرینوں کے، جہازوں کے۔ انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کس وقت ختم ہو جائے۔ زندگی کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ یہ زندگی اتنی بڑی نعمت ہے کہ دوبارہ یہ نصیب نہیں ہوگی، دوبارہ حاصل نہیں ہوگی۔ جب اللہ کے دربار میں بندہ کھڑا ہوگا، اس کے نامہ اعمال کی کتاب اس کے سامنے رکھی ہوگی، اور وہ دیکھے گا تو حسرت کرے گا، آرزو کرے گا کہ کاش میرے اللہ ایک دفعہ تو دنیا میں مجھے بھیج دے، اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میں نیک عمل کروں گا۔ لیکن اس وقت کا حسرت و یاس کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی ہے۔ ہمارے ملک میں جو اس وقت سیاسی طوفان بدتمیزی برپا ہے، اور دنیا کے اندر پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے، یہ کس لیے ہو رہی ہے؟ اقتدار کے حصول کی خواہش کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ اقتدار نہ کسی کے پاس رہا اور نہ کسی کے پاس رہے گا، یہ دولت نہ کسی کے پاس رہی نہ کسی کے پاس رہے گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی ہے۔ اس لیے اس دنیا کی اس دھوکے کی پونجی کو، دنیا کی اس دولت کو، عیش و آرام کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت کو نہیں بھلانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں عقل مند اور دانا وہ شخص ہے جو دنیا کی عارضی زندگی میں رہ کر آخرت کی دائمی زندگی کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اور وہ محنت اور وہ کوشش یہ کہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو صحیح کرے، شرک کی ملاوٹ سے اور اعمال کو بدعت کی ملاوٹ سے پاک کر کے لا الہ الا اللہ کے، محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے توحید و سنت پر کار بند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اختتام لا الہ الا اللہ پر ہوا، یعنی موت کے وقت جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آخری کلمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا اقرار کرنے کے بعد انسان سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام کائنات کے اللہ وحدہ لا شریک نے سردار بنا کر مبعوث فرمائے، تمام نبیوں کے سردار، تمام انبیاء کے سردار، تمام نبیوں کے امام، اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موت سے نہ بچ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ پڑھا کے آئے، آپ کے سر مبارک میں درد تھا اور آپ نے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ گھر میں آئے،
آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں، وہ بھی سر پر پٹی باندھے ہوئے تھیں اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے سر میں بہت درد ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو میرے درد کی خیر منا، میرے سر میں بھی بہت درد ہے۔ آپ کے سر میں درد ہوا، پھر بخار ہوا، اور مسلسل کئی روز تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار کی کیفیت میں مبتلا رہے، بخار کی کیفیت، اور وہ بخار بھی یا ہم جس کو ٹائیفائڈ بولتے ہیں، مور کا بخار۔ آپ نے فرمایا مجھے اتنا بخار ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو آخری درجے کا بخار ہوتا ہے، مجھے اتنا بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پانی کا ٹب رکھا ہوا تھا، اور آپ اس میں ہاتھ مبارک ڈبو کر اپنی پیشانی پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت و غمرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرما، اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ اور اس حالت میں بھی جب یہ حالت تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کی سختیاں طاری تھیں، سکرات کا عالم تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، جب آپ کا دم گھٹنے لگا آپ نے چادر ہٹائی اپنے چہرہ مبارک سے اور فرمایا لعن اللہ الیہودا والنصارى اتخذ قبور انبیائہم مساجدا۔ اس وقت بھی اپنی امت کا شرک سے ڈر تھا، شرک سے خوف تھا۔ آپ فرما رہے تھے، اپنی امت کو متنبہ کرنے کے لیے فرما رہے تھے لعن اللہ الیہودا والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں میری امت کے لوگوں، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اور اللہ کے دربار میں التجا کرتے ہیں۔ اس وقت جب آپ پر سکرات کا عالم تھا، امت کا فکر تھا کہ امت میری شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، ڈرا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، شرک سے بچا رہے تھے، اور ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں دعا بھی مانگ رہے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ آ کر اس کی پوجا کریں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ پہلے نبیوں کی امتوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو پوجا گاہ بنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دربار میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنانا، عبادت خانہ نہ بننے دینا۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، وثنا یعبد، میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بت صرف مٹی کی، پتھر کی گھڑی ہوئی مورتی کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سوا قبر کو پوجا جائے، خواہ وہ نبی کی ہو، وہ بھی بت کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ کسی جنڈی کو پوجا جائے، کنڈی کو پوجا جائے، کسی مزار کو، قبے کو، مقبرے کو پوجا جائے، وہ بھی بت کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اور ساتھ فرما رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری عیدا، یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مقام بوانا پر میں نے قربانی مانی تھی ایام جاہلیت میں کہ میں وہاں اونٹ ذبح کروں گا، کیا میں وہاں اپنی نظر کو پورا کروں؟ آپ نے فرمایا کیا وہاں ایام جاہلیت میں کوئی بت تھا کہ لوگ وہاں اس کی پوجا کرتے ہوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تو ایام جاہلیت میں لوگوں کا کوئی میلہ وغیرہ وہاں لگتا تھا جہاں مذہبی تہوار کے طور پر لوگ اکٹھے ہوں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ نہیں۔ جب آپ کو تسلی ہو گئی کہ وہاں غیر اللہ پرستی کا کوئی بھی شائبہ نہیں، تو آپ نے اس صحابی کو فرمایا کہ اب تو وہاں جا کے اپنی نظر کو پورا کر سکتا ہے۔ جہاں اور یہاں تو قبروں پر جا کر بکرے، چھترے اور گائے اور اونٹ اور بھیڑیں
ذبح کی جاتی ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، قبروں پر اچھاڑے چڑھائے جاتے ہیں، قبروں کو آب زمزم ملا کر عطر گلاب سے غسل دیا جاتا ہے، اور قبروں پر دیے اور بتیاں جلا کر وہاں روشنیاں کی جاتی ہیں اور اس کو ثواب سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے، بلکہ لعنت فرمائی ہے۔ آپ نے سخت منع کیا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ ان کے آپ کے سفیر بن کر مکے والوں سے مذاکرات کے لیے گئے تھے، اور اطلاع ہوئی، اطلاع اگرچہ غلط تھی اور یہاں سے آپ کے غیب کی بھی نفی ہوتی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے درخت، ایک حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کیکر کا درخت تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ نے 1400 صحابہ جو اس وقت عمرے کی نیت سے ساتھ آئے تھے، لڑائی کی نیت سے نہیں آئے تھے، آپ نے ان سے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور فرمایا آپ واپس نہیں جائیں گے، ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ کتنا مبارک درخت ہے کہ جس کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر، اپنا جسم مبارک لگا کر 1400 صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں آپ کو معلوم ہوا کہ لوگ وہاں جا کے زیارت کی نیت سے جاتے ہیں، جیسے ہمارے کئی حاجی غار ہرا پر پہنچتے ہیں، غار ثور پر پہنچتے ہیں، ویسے مطالعاتی طور پر پہنچنا اور بات ہے، لیکن اس کو ثواب سمجھنا یہ غلط ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مقامات کے علاوہ سفر کا قصد کر کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ 3 مقامات ہیں: مسجد الحرام، مسجد نبوی، بیت المقدس۔ ان 3 مقامات کے علاوہ ارادہ کر کے سفر کرنا، سفر اختیار کرنا اور وہاں پہنچنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ تمام مقامات کی پابندی کر دی۔ کئی لوگ بڑے بڑے مزاروں کی مساجد میں جا کر جمعہ پڑھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جمعہ پڑھنے سے، وہاں نماز پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، اور ایسی زیارت گاہوں کے پاس مساجد بنائی ہوتی ہے۔ لوگ مزار پر حاضری دینے کے ساتھ ساتھ اس مسجد میں بھی نفل پڑھتے ہیں، اور وہ نفل صرف اللہ کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی مراد صرف اس بزرگ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے وہ نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تو ایسی عبادات جس کے اندر غیر اللہ کی ملاوٹ کا شائبہ ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ آپ چادر مبارک چہرہ مبارک سے ہٹاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا انی انہاکم عن ذلک۔ میں تمہیں روکتا ہوں یہود و نصارہ پر، حالانکہ نبی رحمت ہیں، کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن آپ ان لوگوں پر لعنت فرما رہے ہیں جو قبروں پر مساجد بناتے ہیں، یعنی سجدے کرتے ہیں، یا قبرستان میں مساجد بناتے ہیں، قبروں کے ساتھ مزاروں کے پاس مساجد بناتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، انی انہاکم عن ذالک۔ اور آخر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پر گھبراہٹ زیادہ طاری ہوئی، میں نے آپ کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور آپ کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، میری گود میں تھے، اور میرے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اوپر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھر پڑھا اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ یہ کلمے پڑھے کہ میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں، یعنی اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اور پھر آپ کا ہاتھ مبارک آہستہ آہستہ نیچے آ گیا۔ میں سمجھ گئی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے، وفات پا گئے۔ صدیق اکبر گھر میں آئے
آپ نے آپ کی پیشانی مبارک سے چادر مبارک ہٹائی، بوسہ لیا، اور اس کے بعد مسجد میں گئے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے تھے کہ جو کہے گا محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ ابو بکر نے امت کو اس وقت سہارا دیا، حوصلہ دیا، تسلی دی، اور آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگو جو تم میں سے یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معبود ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ ومن کان یعبد محمدا فمن ان محمدا قد مات، اور جو محمد کو اپنا معبود سمجھتا ہے وہ جان لے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرات گرامی، موت نے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ چھوڑا۔ آپ موت سے نہ بچ سکے، صحابہ نہ بچ سکے، تابعین نہ بچ سکے، صلحاء نہ بچ سکے، ہم بھی اسی موت کی نظر ہونے والے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا تم میں سے عقل مند وہ ہے جو مرنے کی تیاری کرتا ہے اور آخرت کے لیے اچھے سے اچھے زیادہ سے زیادہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جامپور سے محمد یاسین راہی ادارہ تبلیغ اسلام جامپور کے تعاون کے سلسلہ میں ہر سال ایک جمعہ یہاں حاضری ہوتی ہے، اور آپ حضرات اس ادارے سے ایک عرصے سے بھرپور تعاون فرماتے ہیں، اور اس کی بنیاد تو رکھی تھی یہاں کے جمعہ کی مشتاق احمد صاحب غوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی وہاں عزیز داری تھی جامپور میں، اور ان سے پھر ان کے حوالے سے یہاں آنا ہوا۔ خواجہ نعیم صاحب ہیں اور اسی طرح ہمارے دوسرے رفقا ہیں، ان کے توسط سے یہاں حاضری ہوتی ہے، اور آپ ماشاءاللہ ادارے سے تعاون فرماتے ہیں۔ ادارہ دین کا بہت بڑا کام کر رہا ہے، اشاعت دین کا پاکستان میں بہت بڑا مرکز ہے۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عام خیرات مد سے ادارے سے تعاون فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں میری حاضری پہلے قاری عنایت اللہ صاحب ہوتے تھے آپ کے خطیب، ان کے دور میں یہاں حاضری ہوتی تھی۔ ان کے بعد پھر ہمارے بھائی قاری عبد المجید صاحب، ان کے دور میں حاضری ہوتی رہی، اور آپ لوگ ماشاءاللہ ادارے سے تعاون فرماتے رہے، اور اب خواجہ صاحب کی مہربانی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان سے رابطہ ہوتا ہے اور جمعہ طے ہوتا ہے اور یہاں حاضری ہوتی ہے، اور آپ سے جمعہ پر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک آپ کے تعاون کو، آپ کے صدقات کو اور آپ کے اس ایثار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس مسجد کو جو اللہ کی رضا کے لیے دین کا عظیم مرکز آپ لوگوں نے بنایا ہے، اللہ اس کو رہتی دنیا تک آباد اور شاد رکھے، اور ہر دور میں اپنے ایسے بندے پیدا فرماتا رہے جو اس گھر کو آباد و شاد رکھیں، اور یہ ہمیشہ آباد و شاد رہے اور صدقہ جاریہ رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عظیم عمل کو قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.